اس رکوع میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ رکوع شروع یہاں سے ہوا، فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقها۔ حضرت خضر علیہ السلام کشتی میں بیٹھے، آپ نے کشتی کو کے پھٹے میں دراڑ پیدا کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو آپ پہ اعتراض ہوا کہ آپ نے تو ایک غلط کام کیا، ناجائز کام کیا۔ خضر علیہ السلام نے تنبیہ کی کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ تو دیکھیں اس میں ایک تو اہم بات ہمیں اس پورے واقعے میں، خضر علیہ السلام کے واقعے میں پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اپنے بندوں سے کچھ ایسے کام لے رہے ہوتے ہیں جو ماوراء العقل ہوتے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے تکوینی کام، تکوینی امور۔ اس پہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، لیکن تھوڑا سا آج میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ تکوین کا مطلب کون سے نکلا ہے۔ کون کا معنی ہونا، یعنی اس کائنات میں تکوین کا معنی کچھ کرنا، جو نظام کائنات کو چلانے کے لیے کچھ کام اللہ تعالیٰ کر رہے ہوتے ہیں، جو ہمارے علم کے دائرے سے باہر ہوتے ہیں، جو ہماری عقل کے دائرے سے باہر ہوتے ہیں۔ تو ایسی مخلوقات اللہ نے اس کائنات میں ان کے ذمہ کام لگائے ہوئے ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ فرشتوں سے تو اللہ تعالیٰ کام لیتے ہی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے سے پتہ چلا بعض دفعہ اللہ انسانوں سے بھی ایسے کام لے رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، انسانوں سے جب اللہ تعالیٰ کام لیتے ہیں تو ان کام لینے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے جو خضر علیہ السلام والا طریقہ، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو الہام کیا، یا وہ اگر پیغمبر تھے تو ان کو وحی کی۔ بظاہر ایسا لگتا ہے قرآن سے کہ وہ پیغمبر نہیں تھے، کیونکہ پیغمبر ہوتے تو ان کو تبلیغ کے لیے بھیجا جاتا۔ پیغمبروں کا کام تو شریعت کے احکام پہ لوگوں کو چلانا ہوتا ہے۔ اس کائنات میں تصرف کرنا یا اس کائنات میں جو تکوینی امور کی تلقین کرنا یا تکوینی امور کی تکمیل کرنا، یہ پیغمبروں کے ذمہ نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں، کسی کو موت دینا، کسی کو زندگی دینا، کسی دیوار کو سیدھا کر دینا، کسی کشتی میں دراڑ پیدا کر دینا، یہ سب کام تکوینی کام ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو کبھی فرشتوں کے ذریعے اللہ یہ کام لے رہا ہوتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ انسانوں کے ذریعے۔ تو یہ تکوینی کام پیغمبروں کے ذمہ نہیں ہے۔ تو اسی سے بھی استدلال کیا ہے، یہ قرینہ ہے کہ خضر علیہ السلام اللہ کے پیغمبر نہیں تھے، بلکہ کوئی ولی اللہ تھے۔ تو میں اس کر رہا تھا کہ دنیا میں جو نظام کائنات چلتا ہے، کسی کو موت دینا، کسی کو زندگی دینا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جا رہے ہیں اور آپ نے ٹرین میں بیٹھنا ہے، لیکن کسی بھی وجہ سے آپ کا سفر کینسل ہو گیا، کوئی فون آ گیا آپ کے پاس کسی کا، آپ کا سفر کینسل ہوا، پتہ چلا جی اس ٹرین کا حادثہ ہو گیا، آپ بال بچ گئے، آپ بھی چلے جاتے۔ ہمارے ایک ریلیٹیو تھے، ان کی فلائٹ تھی بہت پرانا واقعہ ہے یہ، ہمارے بچپن کا واقعہ ہے۔ وہ سعودی عرب سے آ رہے تھے، جس فلائٹ سے جانا تھا نا، ان کا آنے جانے کا ریٹرن ٹکٹ ہوا تھا، اچانک کوئی کام پڑا اور وہ رہ گئے۔ لیکن اس فلائٹ سے پھر جو لوگ بھی آئے اور گئے تو وہ شہید ہو گئے بیچارے، کیونکہ فلائٹ کو حادثہ ہو گیا، تو اللہ نے ان کو بچا لیا۔ تو یہ سارے ایسے غیب میں کے پردوں میں ایسے کام ہو رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کون کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کام فرشتوں سے بھی لے رہے ہوتے ہیں۔ اب فرشتہ آپ کے دل میں الہام کر دے گا کہ تم یہ سفر کینسل کر دو، بلا وجہ آپ سفر کینسل کر دو گے، اور پتہ چلے گا جی اس گاڑی کو حادثہ ہو گیا اور آپ بال بچ گئے۔ تو ایک تکوینی کام ہے نا، اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ رکھنا چاہتے تھے کسی بھی مسئلہ سے، تو آپ کے دل میں کسی فرشتے نے بات ڈال دی۔ تو یہ کام انسانوں سے بھی لیے جا رہے ہوتے ہیں اور فرشتوں سے بھی۔ پھر جو انسانوں سے کام لیے جا رہے ہوتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ خود اس انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ مجھ سے یہ کام لے رہے ہیں، جیسے خضر علیہ السلام کو پتہ تھا کہ میں اس بچے کو قتل کر رہا ہوں، اللہ کے حکم پہ قتل کر رہا ہوں، اور اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بچہ خود بھی نافرمان ہوگا اور ماں باپ کو بھی ستائے گا، تو یہ ماں باپ کے لیے فائدہ اسی میں ہے کہ اس بچے کو مار دیا جائے۔ تو خضر علیہ السلام نے اپنے اختیار سے یہ کام کیا۔ اور بعض دفعہ اللہ مخلوق سے کام لے رہے ہوتے ہیں، مخلوق کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ ہم سے اللہ یہ کام لے رہا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کا سفر تھا اور اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ اس جہاز کو حادثہ ہو جائے گا، یا اس ٹرین کو حادثہ ہو جائے گا، یا بس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، ان سب کی موت لکھی ہوئی تھی، لیکن اللہ نے آپ کو بچانا تھا۔ تو اچانک اللہ آپ کے دوست کے دل میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ تم اس کو فون کر کے سفر سے روک لو۔ اس دوست کو نہیں پتہ ہوتا، لیکن وہ آپ کو فون کرتا ہے اور کوئی کام آپ کے ذمہ لگا دیتا ہے، یا کہیں انوائٹ کر لیتا ہے اور آپ کا وہ سفر رہ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، آپ کے دوست کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ بھئی تم اس کو جانے سے روک دو۔ اب اس دوست کو نہیں پتا کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں، وہ تو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں اس کو اپنی دعوت میں انویٹیشن کے لیے اس کا سفر کینسل کروا رہا ہوں، یا ویسے ہی کروا رہا ہوں۔ لیکن اللہ حقیقت میں اس سے کام لے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے اس کو ابھی زندہ رکھنا ہے، اس کو حادثے سے بچانے کے لیے اللہ نے اس کے دوست کے دل میں الہام کیا
اور اس کے دل میں خیال ڈالا ہے کہ اپنے دوست کو وہاں جانے سے روک لو. تو یہ اس کائنات میں نا اس طرح بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو خضر علیہ الصلوۃ والسلام وہ ولی تھے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کائنات میں کچھ تصرف کے کام لے رہا تھا. تو اسی بیس پر بعض علماء کا یہ نظریہ ہے کہ صرف یہ خضر علیہ السلام کی خاصیت نہیں ہے، بہت سے اولیاء اللہ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کام لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ یہاں تک تو عقیدہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ خضر علیہ السلام کے علاوہ بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں جن سے اللہ کام لے رہا ہے، تو نہ اس کے ثبوت پر شریعت میں کوئی دلیل ہے، نہ اس نظریے کے غلط ہونے پر شریعت میں کوئی دلیل ہے. جیسے اللہ خضر علیہ السلام سے کام لے سکتا ہے تو کسی اور ولی اللہ سے بھی لے سکتا ہے، اس میں کوئی اللہ پہ کوئی پابندی نہیں ہے. تو یہ تو عقیدہ ایسا ہے. خضر علیہ السلام کے علاوہ کے بارے میں اگر آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو نہ اس عقیدے کے صحیح ہونے کی دلیل نہ غلط ہونے کی دلیل. اور جب شریعت کسی عقیدے کے بارے میں خاموش ہو تو نہ اس عقیدے کے رکھنے والے کو ہم گمراہ کہہ سکتے ہیں، نہ اس کی مخالفت کرنے والے کو ہم گمراہ کہہ سکتے ہیں. تو بعض علماء کا یہ عقیدہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ خضر علیہ السلام کے علاوہ بھی دنیا میں بہت سے اہل اللہ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ اس کائنات میں کچھ کام لے رہے ہیں. لیکن ایک بات خوب سمجھ لیں کہ ایک ہے اللہ تعالیٰ کا کسی ولی کے ذریعے کچھ کام لینا، یہ شرک نہیں ہے. کیونکہ اگر یہ شرک ہوتا تو پھر خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا کہ وہ ایک کائنات میں تصرف کر رہے تھے تکوینی امور میں، تو یہ نظریہ بھی شرک ہو جائے گا. اور ظاہر ہے قرآن شرک کو پروموٹ نہیں کر سکتا، وہ بات نہیں کر سکتا جس سے شرک پھیلے. تو خضر علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ آپ کے پاس اختیارات نہیں تھے، جب اللہ نے جو کام آپ کے ذمہ لگایا آپ نے کر دیا. تو یہ سب کچھ اللہ کے حکم پہ ہو رہا تھا، اس لیے مدد اللہ سے مانگی جائے گی، خضر علیہ السلام سے نہیں مانگی جائے گی. اس دور میں بھی جب خضر علیہ السلام حیات تھے، زندہ تھے. تو اگر کسی ولی کے ذریعے اللہ کام لے رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ایسے کام لے رہا ہے جیسے کاتب کے ہاتھ میں بار بار مثال دیتا ہوں قلم ہے، آپ جدھر کو چاہیں گھما دیں اس کو، تو پکارا جو جائے گا، مدد جو طلب کی جائے گی وہ کاتب سے کی جائے گی، رائٹر سے کی جائے گی، قلم کو نہیں کہا جائے گا. کیونکہ قلم کہے گا بھائی میں نہیں لکھ سکتا، مجھے تو جہاں گھماؤ گے میں وہاں کو گھوموں گا، میرے ذریعے سے تو لکھا جاتا ہے لیکن میں خود نہیں لکھتا. تو اسی طرح یاد رکھیں خضر علیہ السلام یا کسی کے ذریعے بھی اللہ جب کوئی کام لیتا ہے اس کائنات میں، کوئی تصرف کا کام لیتا ہے، تو وہ ولی محض مجبور ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے آگے پابند ہوتا ہے، وہ خود کچھ نہیں کر سکتے. لہذا ایسے موقع پہ کسی ولی اللہ سے مدد مانگنا اگر آپ شروع کر دیں کہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو قتل کر سکتے تھے یا کشتی میں درار پیدا کر سکتے تھے تو فلاں ولی اللہ مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے. اگر آپ نے ولی اللہ سے اولاد مانگنا شروع کر دی یا یہ کہنا شروع کر دیا کہ میری بگڑی بنا دیں یا میرے مسائل حل کر دیں، تو یہ خالصتاً کفر اور شرک ہے. کیونکہ ما فوق الاسباب اختیارات اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیے. ما فوق الاسباب، اسباب کی حد تک اختیارات ہیں، اور اس میں بھی کسی ولی سے اگر کوئی کام اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں تو وہ مجبور محض ہے، وہ پابند ہے اللہ کے آرڈر کا. لہذا اگر آپ مانگیں گے تو اللہ سے مانگیں گے، پھر اللہ کی مرضی کسی فرشتے کے ذریعے کام کروائے یا کسی ولی کے ذریعے کام کروائے یا کوئی اسباب پیدا کر دے. تو اس لیے کاموں کے جو اصل اختیارات ہیں وہ اللہ ہی کے پاس ہیں، لہذا پکارا صرف اللہ ہی کو جائے گا. تو خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عقیدے سے چونکہ بعض صوفیوں نے شرک بھی پھیلایا، جو جاہل قسم کے صوفی تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جیسے خضر علیہ السلام سے اللہ نے اتنے سارے کام لیے تھے تو فلاں ولی اللہ سے یا ہم سے بھی اللہ بہت سارے کام لیتا ہے، ہمیں بھی اللہ نے اختیارات دیے ہیں. تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم بزرگوں سے مانگیں گے تو یہ خالصتاً شرک ہے جس کی قرآن میں جگہ جگہ نفی ہے. تو یہ خوب اچھی طرح سے سمجھ لیں. تو ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری اہم بات جو اس سے ہمیں پتہ چلتی ہے، اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں خضر علیہ الصلوۃ والسلام کیا زندہ ہیں اب؟ اس پر بھی شریعت میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے. بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ بعض صوفیہ کرام ایسے گزرے ہیں جو بڑے اللہ والے بزرگ بھی تھے کہ ہم نے خضر علیہ السلام کو دیکھا ہے، فلاں مقام پہ دیکھا، فلاں مقام پہ دیکھا. تو اس لیے علماء کی ایک جماعت اس کی قائل ہے کہ اتنے سارے مشاہدات ہیں صوفیاء کرام کے کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے خضر علیہ السلام کو دیکھا، تو یہ اس کی دلیل ہے کہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام اب بھی زندہ ہیں اور اب بھی اس کائنات میں مختلف قسم کے تصرفات کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے حکم پہ. تو خوب سمجھ لیں کہ اس پہ شریعت میں کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے. باقی یہ کہ صوفیہ کرام کے مشاہدے، تو صوفیہ کرام جو تھے نا، یہ عبادت کی کثرت کی وجہ سے بعض دفعہ ان کو پتہ نہیں کیا کیا نظر آتا تھا، تو یہ کوئی ان کا قول ہمارے لیے حجت نہیں ہے.
اصل یہی ہے، ہمارے پاس سوائے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کے قرآن و سنت سے کسی اور کی حیات کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اور یہ بات اجماع امت سے، قرآن سے ثابت ہے کہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام ایک انسان تھے. تو انسانوں کی عمریں اتنی لمبی نہیں ہوا کرتی، وہ اپنے ٹائم پہ وفات پا جاتے ہیں. تو غالب یہی ہے، یقینی چیز یہی ہے کہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی انتقال ہو گیا ہوگا. اگر کوئی کہتا ہے میں نے خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے، تو اس میں ہمیں نہیں پتا کہ واقعی دیکھا ہے نہیں دیکھا، دماغی فطور بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ بہت سارے، ابھی کل کسی نے کہا کہ کسی بزرگ کے بارے میں کہ وہ کہہ رہے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگتی حالت میں دیکھا ہے. تو میں نے کہا بھائی ان بزرگ کو بیچاروں کو ہو سکتا ہے کوئی دماغ میں کوئی خیال آ گیا ہو، وہ سمجھ رہے ہوں کہ میں نے حقیقت میں دیکھا ہے. وجہ اس کی ہے کہ جاگتی حالت میں دیکھنے کا مطلب کیا سید الانبیاء قبر سے آئیں گے ان کو زیارت کروانے کے لیے؟ جاگتی حالت کا مطلب تو سچی مچی کا دیکھنا ہو گیا نا. تو پاسبل نہیں ہے، یا تو ان کو قبر میں بھیجا جائے گا یا سید الانبیاء کو قبر سے آئیں گے. تو یہ ظاہر ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک سے تشریف لے کر آئے. یہ تو ایک قسم کی توہین ہے. تو ہم بزرگوں کی گستاخی نہیں کرتے، ہم یہ کہتے ہیں ان کو بیچاروں کو دماغ میں کچھ ہوا ہوگا، ان کو خیال ہوا ہوگا، وہ غلط فہمی سے یہ سمجھ بیٹھے کہ میں نے ان نبی کو واقعی دیکھا ہے. تو ان باتوں کی بیس پہ نہ کسی بزرگ کی توہین جائز ہے، لیکن اپنا عقیدہ آپ ان باتوں کی بیس پہ چینج نہیں کر سکتے. عقائد کے لیے ہمیں قرآن و سنت کو دیکھنا پڑے گا. بعض واقعی اللہ والے بزرگ ہیں، علماء جو تھے نیک، لیکن انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے جاگتی حالت میں پیغمبر کو دیکھا ہے. اب اگر ہم ان کی تبلیغ اور ان کے دیگر اعمال کو دیکھ کے لگتا نہیں کہ یہ جھوٹ بولیں گے، ان کی اتنی عبادتیں تھیں اور اتنی انہوں نے دین کی خدمت کی ہے کہ اس سے لگتا نہیں ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، تو بہتر راستہ یہی ہے کہ ان کو جھوٹا کہنے کے بجائے یہ کہہ دیا جائے کہ بھئی ان سے غلطی ہوئی ہے. انہوں نے ذکر اللہ کی کثرت کی وجہ سے یا درود شریف کی کثرت کی وجہ سے ایک دماغ میں ان کے ایک مضبوط خیال آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. اس خیال کو یہ سمجھ بیٹھے کہ میں حقیقت میں بیٹھا ہوں. تو ہو جاتا ہے انسان میں بعض دفعہ اس کو خیالات آ جاتے ہیں، اچھے اچھے نیک لوگوں کو بھی آ جاتے ہیں خیالات. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو فوراً فتویٰ لگا دیا جائے کہ وہ گمراہ تھے یا وہ جھوٹ بول رہے ہیں. بھائی وہ اسی کو صحیح سمجھ رہے تھے، لیکن ایک دماغ کا ایک فطور کہہ سکتے ہیں یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ تخیلاتی دنیا میں چلے گئے وہ. لیکن حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں تو دیکھا جا سکتا ہے، نبی کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کو جاگتی حالت میں دیکھنا پاسبل نہیں ہے. کیونکہ اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ آپ اس کو صحابی بنا رہے ہیں ان صاحب کو، یا یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک سے اٹھ کے تشریف لائے تھے. یہ بالکل غلط ہے. یہ ایک قسم کی توہین ہی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کو دکھانے کے لیے پیغمبر اپنی قبر مبارک سے تشریف لائیں گے. تو اس لیے جو صحیح عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے، جاگتی حالت میں دیکھا نہیں جا سکتا. اور کوئی واقعی اللہ والا ہو، عالم ہو، بزرگ ہو، وہ یہ دعویٰ کرے تو ہم محض اس دعوے کی وجہ سے اس کو جھوٹا یا کذاب نہیں کہیں گے. ہم یہ کہیں گے تعویل کرنی چاہیے. اچھے لوگوں سے غلطی ہوتی ہے تو تعویل کی جاتی ہے، ایک غلطی کی وجہ سے ان کو گمراہ نہیں قرار دیا جاتا. تو جب اچھے لوگوں سے ایسی غلطی ہو تو اس کی تعویل کرنی چاہیے کہ بھائی حضرت جی جو ہے وہ ذکر کی کثرت کی وجہ سے کچھ دماغ میں خشکی پیدا ہو گئی ہے، یا کچھ فرط محبت کی وجہ سے تخیلاتی دنیا میں پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے، تو ان کو ایسا لگا کہ میں نے دیکھا ہے. لیکن حقیقت میں یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہم قرآن و سنت کے جو صاف ستھرے عقائد ہیں ہم اسی کے مکلف ہیں. ہم کسی کے مراقبے اور محاسبے اور یہ اس طرح کی تخیلاتی دنیا کی وجہ سے اپنے عقیدوں کو چینج نہیں کر سکتے. تو یہ بات بھی خوب سمجھ لیں. تو اسی طرح خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ فلاں بزرگ نے ان کو فلاں جگہ دیکھا، تو ہم ان بزرگوں کی توہین نہیں کر سکتے. وہ بہت سے ایسے اللہ والے بزرگ ہیں، آپ ان کی تصنیفیں دیکھیں، ان کی کتابیں دیکھیں، ان کی دین کی خدمتیں دیکھیں، تو لگتا ہے کہ یہ اللہ والے لوگ تھے. تو یہ جھوٹا دعویٰ نہیں کر سکتے. تو جب وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے خضر علیہ السلام کو دیکھا ہے، تو ہم ان کے دعوے کی وجہ سے ایک یقینی چیز کا انکار بھی نہیں کریں گے. یقینی چیز کیا ہے کہ بھائی کسی انسان کی زندگی اتنی لمبی نہیں ہوتی، تو ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے کسی کے دعوے کی وجہ سے.
کے ساتھ ثابت ہے وہ فضیلت میں کمی آئے گی۔ دیکھیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فضیلت دی کہ تمام پیغمبروں کا سردار بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔ اب ہمارے نبی فخر کیا کرتے تھے کہ یہ تمام فضیلتیں اللہ نے صرف مجھے دی ہیں، تو یہ صرف کا لفظ بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو زندہ رکھا ہے، تو یہ صرف سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے، تو اللہ نے ان میں زندگی کے اعتبار سے جو سب سے لمبی حیات دی ہے اور قرب قیامت کے لیے جس پیغمبر کی سلیکشن کی ہے وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو اس فضیلت میں حضرت عیسیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، وہ اس میں گویا عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت میں کمی کرنے کے مترادف ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کے بارے میں جو بعض حضرات کا قول ہے وہ دلیل کے لحاظ سے کمزور ہے، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کو بھی ایک لحاظ سے کم کرنے کے مترادف ہے۔ تو جو فضیلت جس کے ساتھ خاص ہے اسی کے ساتھ اس کو خاص رکھنا چاہیے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو یہ بھی ایک اہم مسئلہ تھا، اس میں بھی بڑا اختلاف ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے اس کو بھی ایکسپلین کر دیا۔ اور ہمیں اس رکوع سے کیا اسباق ملتے ہیں؟ ایک بہت اہم ترین سبق ہمیں اس رکوع سے یہ ملتا ہے کہ دیکھیں حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے ان تینوں واقعات میں کشتی کو عیبدار بنانا، بچے کو قتل کر دینا اور دیوار کو سیدھا کر دینا، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں کیسے غیبی قوتیں اللہ کی طرف سے کام کر رہی ہوتی ہیں جس میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے، لیکن ہم نے چونکہ فیوچر میں جھانک کے نہیں دیکھا، ہمیں مستقبل کا پتہ نہیں ہے، تو ہم ان تھوڑے نقصان کو بڑا نقصان سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس تھوڑے نقصان کے ذریعے اللہ ہمیں بڑے نقصان سے بچا رہا ہے۔ مثال کے طور پر کشتی میں بیٹھے ہوئے نوجوانوں کو دیکھ لیں آپ، خضر علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، کہ میں نے کشتی کو عیبدار اس لیے بنایا کہ یہ چند مسکینوں کی ہے جو سمندر میں ملازمت کر رہے ہیں، تو میں نے عیبدار بنا دیا تاکہ بادشاہ اس کشتی پہ قبضہ نہ کرے۔ اب خضر علیہ السلام جب یہ کام کر رہے تھے، ظاہر ہے چپکے سے کر رہے ہوں گے یہ کام کہ مسکینوں کو پتہ نہ چلے، تو جب ان مساکین نے اپنی کشتی دیکھی ہوگی عیبدار تو وہ کتنا روئے پیٹے ہوں گے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا یار، ہماری کشتی ٹوٹ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر ان کا اللہ پر ایمان ہوگا تو وہ کیا سوچتے ہوں گے، بھئی اس میں کوئی خیر ہوگی، اگرچہ ہمیں نہیں پتا وہ کیا خیر ہے، لیکن اللہ، ہم نے تو کشتی کی حفاظت کا پورا انتظام کیا، پھر بھی اس میں عیب پیدا ہو گیا تو کوئی بات نہیں، ہم اس عیب کو دور کرنے کی کوشش کر لیں گے، لیکن اس میں ہمارے لیے کوئی خیر ہوگی۔ تو مسلمان کی یہی عادت ہے، کوئی بھی نقصان مسلمان کو ہو جس میں اس کی اپنی غفلت نہ ہو، تو مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، اگر آپ کا اللہ پر ایمان ہے تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے بھائی ہم نے فیوچر میں جھانک کے نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے اس مصیبت کی وجہ سے اللہ نے ہمیں بڑی مصیبت سے بچا لیا ہو۔ تو یہ واقعہ نا اللہ ہمیں اسی لیے سنا رہے ہیں کہ دیکھو غیب سے کیسے اللہ کی طرف سے تکوینی کام ہو رہے ہوتے ہیں اور تمہارے فائدے میں ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو نوجوان کو قتل کیا تو ماں باپ کتنا روئے پیٹے ہوں گے، ہمارا بیٹا مر گیا، ہمارا نقصان ہو گیا، ہمارا یہ ہو گیا، ہمارا وہ ہو گیا، لیکن اگر وہ صاحب ایمان تھے، جیسے کہ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایمان والے تھے، تو انہوں نے صبر کیا ہوگا کہ بھئی اللہ کی دین تھی، اللہ نے ہم سے لے لی، اس میں ہم کوئی حکمت ہوگی۔ تو اور جو کافر ہوتا ہے وہ کیا سوچتا ہے کہ یہ غلط ہوا میرے ساتھ، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اگر ایسا ہوتا تو یوں ہو جاتا، اگر ایسا کر لیتے تو یوں ہو جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اگر کا کلمہ ہے نا یہ شیطان کا کلمہ ہے، جب کام ہو جائے تو پھر اگر مگر نہ کریں، پھر آپ بولیں بھائی ہمارے مقدر میں یہ لکھا ہوا تھا، ہوا مولانا نعم المولا و نعم النصیر، اللہ ہمارا کارساز ہے، بہترین دوست ہے، یہ جو ہوا یہ ہمارے حق میں بہتر ہوا۔ تو خدا نخواستہ ماں باپ میں کسی کے بچے کی موت واقع ہو جائے، ڈیتھ ہو جائے، تو یہ نہیں کہ یہ سوچیں کہ یہ بچہ بڑا ہو کر باغی بنتا، لیکن یہ ضرور سوچیں کہ بھئی اسی میں خیر ہوگی، ہمیں نہیں پتا کیا خیر تھی، 20 حکمتیں ہو سکتی ہیں، ہمیں نہیں پتا، بھئی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ بنانا چاہتے ہو سکتا ہے یہ بڑا ہو کر نافرمان ہو جاتا ہے، اس کو بھی اللہ نے جہنم سے بچا لیا اور ہمیں بھی اس کی وجہ سے جہنم سے بچا لیا۔ تو مسلمان ہمیشہ پازیٹیو وے تلاش کرتا ہے اور مثبت پہلو تلاش کرتا ہے، اور جس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، بے صبرہ ہے، وہ منفی سوچ تلاش کرتا ہے، وہ منفی پہلو تلاش کرتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند
انا عند عبدی ظنی بی، کہ بندے کا جیسا میرے بارے میں گمان ہوتا ہے نا، میں اس کے ساتھ معاملات ویسے ہی کرتا ہوں۔ اگر آپ اللہ کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں پھر جو بھی ہوگا آپ کے ساتھ اچھا ہی ہوگا، اور اگر آپ اللہ کے بارے میں غلط سوچتے ہیں کہ اللہ ظالم ہے، اللہ میرے ساتھ برا کر رہا ہے، تو پھر حدیث کا مفہوم یہی بنتا ہے کہ پھر آپ کے ساتھ غلط ہی ہوگا۔ تو ان واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ اور وہ تیسرا واقعہ بھی آپ دیکھیں کہ دیوار کو خضر علیہ السلام نے سیدھا کر دیا، اس میں بھی ایک اہم ترین سبق ملتا ہے کہ بعض لوگوں کے ساتھ اچھا ہو رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں برا ہو رہا ہوتا ہے۔ اب وہ جو بستی والے تھے انہوں نے مہمانوں کا اکرام نہیں کیا، ان کو عزت نہیں دی، کنجوس لوگ تھے، لیکن ان کے کام بن رہے ہیں۔ بن کیا رہے ہیں؟ وہ ان کی بستیوں کی دیواریں سیدھی ہو رہی ہیں۔ یقیناً اس دیوار میں اس بستی والوں کو کوئی فائدہ ہوگا، تبھی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان سے آپ اجرت لیتے۔ تو بستی کی دیواروں کو سیدھا کیا جا رہا ہے، تو بستی والے تو خوش ہو رہے ہوں گے نا کہ بھئی چلو یار، یہ دیوار گرنے والی تھی، ہماری بستی کا نقصان ہوتا، لیکن حقیقت میں ان کا نقصان ہو رہا ہے۔ خزانہ نکلنے والا تھا، وہ لوٹتے، مگر ان کے ہاتھ میں وہ خزانہ نہیں آیا۔ کس بات پہ؟ کہ انہوں نے کنجوسی کی، مہمانوں کا اکرام نہیں کیا، اپنا پیسہ بچایا۔ تو پیسہ بچا کے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے حق میں بہتر ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ بہتر نہیں ہو رہا، تمہارا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ تم نے تھوڑا سا پیسہ بچا لیا اور لاکھوں کروڑوں کے خزانوں سے تم محروم ہو گئے، اگرچہ وہ حرام تھے ان کے لیے۔ تو یہی حال آج بھی مالدار کا ہے۔ آج بھی یہ سوچ لینا چاہیے، اگر ہمارا اللہ پر ایمان ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میں پیسے بچا رہا ہوں، شریعت پہ خرچ نہیں کر رہا، اور اس کا مجھے وقتی فائدہ ہو رہا ہے کوئی، تو سمجھ لو یہ خضر علیہ السلام والا فائدہ ہو رہا ہے، ان کی قوم جو بستی میں آپ گئے تھے وہ والا فائدہ ہو رہا ہے۔ یہ فائدہ مجھے اس سے زیادہ ہو سکتا تھا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑے فائدے سے محروم کر دیا ہو۔ تو خلاصہ اس پورے رکوع کا یہی نکلا ہے کہ ہم اگر اللہ کی مان کے چلتے ہیں تو نقصان ہو رہا ہے تو بھی ہمیں یقین کرنا ہے یہ نقصان بڑے نقصان سے بچا رہا ہے، اور اگر ہم اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں اور ہمیں فائدہ نظر آ رہا ہے تو یہ سوچنا ہے کہ یہ اصل میں فائدہ نہیں، یہ ہمیں بڑے فائدے سے محروم کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ اس پورے واقعے کا حاصل یہی ہے کہ اللہ کہتے ہیں علم تو میرے پاس ہے، میں دیکھو کیسے کیسے کام کر رہا ہوتا ہوں۔ تو اس واقعے سے تمہیں سبق حاصل ہونا چاہیے کہ جو میرے مان کے چلتے ہیں نا، اصل میں فائدے میں وہی لوگ رہتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم ترین سبق ہے، اس رکوع میں ہمیں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور اسباق ملتے ہیں۔ ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ دیکھیے جب کشتی کو خضر علیہ السلام نے توڑا ہے نا، تو خضر علیہ السلام کے الفاظ کیا تھے؟ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، کہ یہ کشتی چند غریبوں کی ہے جو سمندر میں مزدوری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خضر علیہ السلام کو کسی اور شخص کے پاس بھی بھیج سکتے تھے کہ اس کی مدد کرو جا کے، لیکن خضر علیہ السلام ہائی لائٹ کی صفت کو کر رہے ہیں کہ مسکین ہیں اور سمندر میں ملازمت کر رہے ہیں، اس کی مدد کی جا رہی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ غربت کے باوجود محنت مزدوری کرنا اور حرام کی طرف نہ جانا یہ اتنا پسندیدہ عمل ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں کہ اگر آپ غربت میں حرام کی طرف نہیں جاتے، چوریاں ڈکیتیاں نہیں کرتے، بلکہ محنت مزدوری والا راستہ اختیار کرتے ہیں، تو غیب سے اللہ کی طرف سے آپ کی مدد کا کیسا انتظام ہوگا۔ وہاں تو خضر علیہ السلام تھے، لیکن اللہ تو غافل نہیں ہے نا، ہر دور میں خضر علیہ السلام تھوڑی ہوں گے۔ پتہ نہیں اللہ کی کتنی مخلوقات ہے جو آپ کی مدد میں لگی ہوئی ہو۔ وہ فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، وہ انسان بھی ہو سکتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے جنات بھی ہوں۔ تو اللہ کو یہ صفت بہت پسند ہے کہ آپ مسکین ہو اور آپ محنت مزدوری کریں۔ سمندر کی ملازمت کوئی آسان کام نہیں ہے، تو اس صفت کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ مساکین ہے اور یعملون فی البحر، سمندر کی محنت مشقت والا کام کر رہے ہیں، تو حرام سے بچا کے اپنے آپ کو حلال میں لگایا ہوا ہے، تو غیب سے اللہ کی طرف سے ان کی مدد ہو رہی ہے۔ تو اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے ہمیں۔ اور ایک اہم بات کہ اسلام میں کسب فرض ہے۔ خضر علیہ السلام نے یہ نہیں کیا کہ یہ بندہ چونکہ یہ نوجوان چونکہ کچھ بھی نہیں کرتے، وجہ اس کی یہ کہ یہ ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں تو اللہ نے مجھے بھیجا ان کی مدد کے لیے۔ نہ یعملون فی البحر، محنت مزدوری کر رہے ہیں۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نظر میں جیسے عبادت کرنا ایک بہت محبوب عمل ہے، اس کی وجہ سے اللہ کی مدد ہوتی ہے، تو محنت مزدوری کرنا بھی عین عبادت ہے، کسب حلال بھی عین عبادت ہے، تو اس پر بھی اللہ کی طرف سے بہت زیادہ مدد ہوتی ہے اور غیب سے مدد کے اسباب ہوتے ہیں۔
یہ بھی ہمیں اس رکوع سے سبق ملتا ہے۔ ایک اور سبق ہمیں کیا ملتا ہے کہ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، نوجوان کو جو قتل کیا گیا ان کے والدین مومن تھے اور نیک تھے۔ خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے ماں باپ کی مدد کے لیے بھیجا گیا جو نیک تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی نیکی دنیا میں بھی کام آتی ہے۔ اگر آپ نیکی والی زندگی گزارتے ہیں تو اللہ آپ کے لیے غیب سے اسباب پیدا کرتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے بھائی جب اللہ نے اس نوجوان کو قتل ہی کروانا تھا تو اللہ ایسی اولاد دیتا ہی نہیں۔ تو دیکھیں وہ نوجوان جب قتل کر دیا نا خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ آخرت میں ان کے لیے ذخیرہ بن گیا اور اس کا متبادل بھی اللہ نے دے دیا، تو دو ہو گئے نا ان کے پاس۔ تو آخرت میں یہ زیادہ بڑی ترقی کا ذریعہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے کہ ماں باپ اگر نیک اور پرہیزگار ہوں تو ان کے لیے بھی غیب سے مدد کا انتظام ہوتا ہے۔ اور یہ جو اگلی آیت ہے کہ دیوار تھی گرنے والی تھی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو بچا لیا، تو وہاں بھی الفاظ کتنے عجیب ہیں۔ اما الجدار فکان لغلامین یتیمین، دو یتیم بچے تھے فی المدینہ، وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا۔ اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا اس دیوار کو سیدھا کرنے کے لیے کہ یتیم بچوں کا خزانہ ہے جن کا باپ نیک آدمی تھا، کانا ابوہما صالحا، صالح آدمی تھا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے بھائی ماں باپ کی نیکی مرنے کے بعد بھی اولاد کے کام آتی ہے، کیونکہ باپ نیک آدمی تھا نا، وہ بیچارہ دنیا سے چلا گیا تو اللہ نے اس کی اولاد کو لاوارث نہیں چھوڑا، اس کی نیکی اس کے مرنے کے بعد کام آئی ہے۔ اور کیسے غیب سے اللہ نے انتظام کر کے دیوار کو سیدھا کروایا، کسی کے وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ تو اللہ نے ہمیں یہ واقعات بیان کر دیا نا، ورنہ تو قیامت تک نہیں پتہ چلتا کہ کس کی دیوار محفوظ ہوئی اور کس کی وجہ سے، دیوار کے محفوظ ہونے کی وجہ سے کس کا خزانہ محفوظ ہوا۔ لوگ تو ان تمام باتوں کو اتفاقی واقعہ سمجھ رہے تھے، لوگوں کو کیا پتا تھا یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو ماں باپ اگر نیک ہوں تو اللہ کیسے ان کے بچوں کے لیے بھی انتظام کرتا ہے۔ تو اب آپ اپنے لیے نیک نہیں بنتے، آپ اپنی اولاد کے لیے نیک بن جائیں، تو انتظام اللہ کی طرف سے آپ کی اولاد کے لیے بھی ہوگا۔ تو ماں باپ کی نیکی آپ کے اولاد کے کام بھی آتی ہے۔ تو یہ چند اسباق تھے۔ ایک اہم ترین سبق ہمیں اس رکوع میں یہ بھی ملتا ہے کہ دیکھیے قرآن میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر پہ گئے تو زاد راہ آپ کے ساتھ تھا، تبھی آپ نے فرمایا کہ آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا۔ اپنے خادم سے کیا کہا بھائی جو ہم کھانا لے کر آئے ہیں وہ لے آؤ، تو زاد راہ ساتھ لے جانا چاہیے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ جب وہ بستی میں گئے نا خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، تو زاد راہ ان کے پاس ختم ہو چکا تھا۔ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے، سفر کے لمبے ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے بستی والوں سے مطالبہ کیا کہ ہماری مدد کی جائے۔ تو ایسی ضرورت کے وقت کھانے جیسی اہم ترین چیز کا مطالبہ کرنا یہ بھی توکل کے خلاف نہیں ہے اور یہ بھی استغنا کے خلاف نہیں ہے۔ بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں ہم بھوک سے مر جائیں گے مگر ہم کسی سے مانگیں گے نہیں۔ تو بھائی آپ نارمل جو لوگ ہوتے ہیں نا، یعنی اس پہ ایک عربی کا بڑا زبردست مقولہ ہے، وہ میں یہاں بتاؤں گا تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ کل شیء خرج عن حدہ رجع الی ضدہ۔ جب بھی کوئی چیز اعتدال سے تجاوز کرتی ہے نا تو وہ اپوزٹ کی طرف لوٹ آتی ہے۔ مثال کے طور پر تواضع کرنی چاہیے ہمیں لوگوں کے سامنے، مگر آپ تواضع میں ایک غلو کا شکار ہو گئے تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ شو بازی کر رہے ہیں۔ ایک آدمی ہر وقت خاکسار بن کے کندھے جھکا کے ہر وقت ہی ایسے بڑھا جا رہا ہے جیسے زمین میں ہر وقت لوگوں کے سامنے، تو اس کا مطلب بھائی یہ شو بازی کر رہا ہے، ورنہ نارمل تواضع ایسی نہیں ہوتی۔ تو ہر چیز نہ اعتدال۔ تو استغنا ہمیں حکم دیا ہے شریعت نے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، لوگوں سے اپنی حاجت شیئر نہ کرو، صرف اللہ سے مانگو۔ لیکن بھائی اب کہیں بستی میں گئے ہیں اور مسافر ہیں اور وہ ان کو شدید بھوک لگ رہی ہے اور اپنے ساتھ زاد راہ بھی انہوں نے لیا تھا، وہ اتفاق سے ختم ہو گیا، کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے، مسافروں کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایسے موقع پر کسی سے ہیلپ مانگنا یا اس سے کوئی مدد طلب کرنا تو یہ بھکاری پن نہیں کہلاتا، یہ ضرورت کہلاتا ہے۔ تو ایسے موقع پہ بھی آپ کہیں کہ نہیں، چونکہ میں آج تک کسی کے سامنے میں نے ہاتھ نہیں پھیلایا لہذا میں بھوک سے مر جاؤں گا، کسی سے روٹی نہیں مانگوں گا، تو یہ استغنا نہیں ہے، یہ تکبر ہے۔ تو اس کو استغنا نہیں کہتے۔ تو نارمل لائف جیسی ہوتی ہے انسانوں کی ویسی پیغمبر سب سے زیادہ فطرت کے قریب ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا وہاں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کے ان سے کیا کہا ہے کہ یضیفوہما، کہ ان سے مطالبہ کیا، انہوں نے انکار کیا اس مطالبے کو پورا کرنے سے، تب ان حضرات کو غصہ آیا کہ مہمانوں کا تو اتنا اکرام کیا جاتا ہے۔
تو یہ بھی علمی نقطے کی بات ہمیں پتہ چلی کہ شدید ضرورت کے موقع پر کسی سے اپنی بنیادی ضرورت کی چیز مانگنا، یہ نہیں کہ آپ اسکولوں کی فیسیں مانگنا شروع کر دیں کہ جی سٹی اسکول اور بیکن ہاؤس میں بچوں کو پڑھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو آپ لوگوں میرے ساتھ تعاون کرو۔ کبھی کہیں سفر میں ایسا ہو گیا کہ آپ کا زاد راہ گم گیا اور آپ کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہے، تو مسافر سے یا کسی سے ہیلپ طلب کر لینا یہ شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک اہم بات یہ بھی پتہ چلی کہ احسان کے موقع پہ ہونا چاہیے۔ بعض نالائق لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ احسان نہیں کرنا چاہیے، اس سے ان کی عادت بگڑ جائے گی۔ جیسے موسیٰ کلیم اللہ تو اللہ کے نیک پیغمبر تھے، جب خضر علیہ السلام نے اس بستی کی دیوار سیدھی کی ہے تو بظاہر یہ اس بستی پر حضرت خضر علیہ السلام نے احسان کیا، تو حضرت موسیٰ کو اسی بات پہ ناراضی کا حضرت موسیٰ نے اظہار کیا کہ لو شئت لاتخذت علیہم اجرا، یہ نالائق لوگ تھے، یہ ہمیں فری میں کھانا کھلانے کے لیے تیار نہیں ہے، ہماری ضیافت کے لیے تیار نہیں، ہمیں رات ٹھکانہ دینے کے لیے تیار نہیں، تو ایسے لوگ احسان کا محل نہیں ہے، ان کا کام کریں، ان سے پیسے لیں۔ تو یہ ہونا چاہیے تاکہ کنجوس لوگوں کو جو ہے وہ عبرت حاصل ہو اور کنجوس لوگوں کی اصلاح ہو۔ آج بھی سوسائٹی میں بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے ان پر احسان کرنا شروع کر دیا، فری میں ان کی مدد کرنا شروع کی، وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ احسان بند ہوں گے یا ان میں اچھی کوالٹی پیدا ہو جائے گی، اچھی صفات پیدا ہو جائیں گی، وہ اور بگڑ جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو کھینچ کے رکھنا چاہیے، اور یہ لوگ احسان کا محل ہوتے نہیں ہیں۔